نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر راستہ دیکھنے، راستے پر چلنے، راستہ نظر آنے یا راستہ بھٹک جانے، راستہ نہ مل پانے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں راستہ چلتے چلتے بھٹک جائے، اس کو گھر کا راستہ نہ ملے یا راستہ گم ہو جائے یا کسی راستے پر چل نکلے تو پھر اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ جس شخص نے خواب میں راستہ دیکھا تو اس کی تعبیر دین اور شریعت سے دی جاتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر کسی راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو دین پر چلتے ہوئے ہونے کی علامت و نشانی، گویا کہ یہ آدمی دیندار ہے، شریعت کا پابند ہے، دین کا پابند ہے اور دین کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ایک راستہ دیکھے تو دین پر مستقیم ہونے کی، استقامت کی نشانی اور صحیح معنی میں دین پر چلنے کی نشانی۔ اور اگر مختلف دائیں بائیں راستے دیکھے، یہ بھی ہے تو مختلف راستوں پر چلنا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، تو یہ بدعات میں مبتلا ہونے، سنت کو چھوڑ دینے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ ایک طرف میں راستہ ہے، وہاں سے لوگ چل رہے ہیں، اور دوسرا طرف میں راستہ نہیں ہے لیکن یہ وہ راستے کو چھوڑ کر ایک دوسری جانب سے چل رہا ہے، راستے کے ایک طرف ہٹ ہو کے چل رہا ہے، راستے پہ نہیں چل پا رہا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا دین کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہے، یعنی کسی بھی دین کے مسئلے میں یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مختلف راستے دیکھے کہ نئے نئے راستے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی معاملے میں، زندگی کے کسی شعبے کے اندر یہ اس کو حیرانی پیش آ سکتی ہے، حیرانگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں راستہ بھٹک جائے، راستہ اس کو نظر نہ آئے، مختلف راستے اس کو نظر آئے، جدھر وہ جانا چاہتا ہے ادھر اس کو راستہ نظر نہ آئے، دوسری طرف جا نکلے، تو اس کی تعبیر گمراہی سے، بدعت سے، فسق و فجور سے دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں راستہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر کبھی موت سے بھی دی جا سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب وفات پا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں راستہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی معاملے میں سچ بولے گا اور یہ سچ اس کو نجات دے گا، اس کی مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں راستہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا حلال روزی کما رہا ہے یا حلال روزی کمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر آدمی خواب میں راستہ دیکھے اور اس پر اپنے آپ کو چلتا ہوا دیکھے تو اس کی تجارت کامیاب ہونے، تجارت میں خوب نفع ہونے، تجارت کے راستے بننے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سیدھا راستہ چلتے چلتے بھٹک گیا کہ وہ راستہ گم کر بیٹھا، اس کو نظر نہیں آ رہا، گھر کو جانا چاہ رہا ہے، مسجد کو جانا چاہ رہا ہے، کسی سیدھی راہ پر جانا چاہ رہا ہے، نہیں جا پا رہا، تو اس کی تعبیر گمراہی، ضلالت، بدعت اور رسومات کے اندر شرک میں مبتلا ہونے کی بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دوسروں کو راستہ دکھا رہا ہے، دوسروں کو راستے پہ لگا رہا ہے، کوئی اس سے راستہ پوچھ رہا ہے یا نہیں بھی پوچھ رہا تو یا خود ان کو راستہ بتا رہا ہے کہ یہ یوں راستہ جاتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خود بھی ہدایت پر ہے، دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت پر لائے گا، خود بھی دین پر ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دین کا راستہ دکھائے گا، ان کو دین پر چلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ راستہ چلتا ہوا جا رہا ہے، چلتا ہی چلا جا رہا ہے اور وہ تھک نہیں رہا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا بڑی مشکل سے اپنا حق وصول کر پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہا تھا، کسی اور آدمی نے اس کو راستہ دوسرا بتا دیا، ادھر لے گیا، اس کو راستہ اس کا پھیر دیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ سیدھا راستہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، صحیح راستے کو چھوڑ کر از خود ہی جان کر ہی دوسرا راستہ لے رہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن سے مکر و فریب کرے گا، ہیلا بازی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں راستہ دیکھے اور اس راستے میں سبزہ ہی سبزہ دیکھے، پودے دیکھے، ہرے بھرے کھیت دیکھے، خوبصورت راستہ دیکھے، آس پاس باغات دیکھے، تو اس کی تعبیر دیندار ہونے، پرہیزگار ہونے سے دی جا سکتی ہے۔